کی ہر دعا رمضان الکریم۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میری طرف سے۔ السلام علیکم۔ لیکن چونکہ ٹرانسمیشن کا آغاز ہو چکا تھا اس لیے میں نے آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہا۔ ہمارا یہ سیگمنٹ جس میں ہم مختلف جو عالم دین ہیں اور خاص طور پہ اسلامک اسکالرز ہیں ان کو یہاں بلاتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، اور آج کا ٹاپک بھی بہت ہی دلچسپ ہے، یعنی کہ رمضان المبارک کے آنے کی خوشی منائی جاتی ہے اور پھر رمضان المبارک کے رخصت ہونے پہ بھی عید منائی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دل میں ایک ہلکا سا ملال بھی ہوتا ہے کہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، یعنی رمضان الوداع ہو رہا ہے۔ اب ایک سال کا انتظار کرنا پڑے گا کہ ہمیں رمضان دوبارہ نصیب ہو۔ اس حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید محمد شاہ صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد مزمل قادری صاحب۔ اچھا، اب سر یعنی رمضان کی جب بات کی جاتی ہے اور اس کے جانے کی بات کی جاتی ہے کہ رمضان جا رہا ہے، تو کیا کہتے ہیں سر؟ عید بھی منا رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں ایک ملال بھی ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو سوال ہے کہ ماہ رمضان کے آنے کی خوشی اور جانے کا غم، اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آپ کی گوش گزار کرتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان کہ تم رمضان کے آنے کی خوشی مناؤ اور جانے پر اس کے جب جدائی کا وقت آئے جانے کا غم کا اظہار کرو، جانے کے غم کا اظہار کرو، اور رونا آئے تو رمضان کے جانے پہ جو روئے یا رونے جیسی صورت ہی بنا لے، یعنی کہ اگر رونا نہیں بھی آ رہا تو کم از کم رونے جیسی اس کے غم میں، اس کے جانے کے غم میں صورت ہی بنا لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی تلخیوں سے جو ہے محفوظ فرمائے گا۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، کیونکہ ماہ رمضان مبارک جو ہے وہ اتنا برکتوں والا، وسعتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اتنی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما رہا ہے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں پہلا عشرہ جو ہے اس کے 10 دن عشر رحمت کہلاتے ہیں، دوسرا عشر مغفرت اور تیسرا عشر نار جہنم سے آزادی۔ اب یہ 3 عشرے جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ بے پناہ لوگوں کی جو ہے مغفرت فرما رہا ہے، جہنم سے آزادی عطا فرما رہا ہے، یہاں تک کہ اس کے اندر نیکیوں کا ثواب حد درجے بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس کے اندر نفل ادا کرتا ہے، نفل جو ادا کرتا ہے اس کو فرض کا ثواب ملتا ہے، جو فرض ادا کرتا ہے اس کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اب چونکہ ماہ رمضان جب جدا ہو رہا ہوتا ہے، جب آتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ چلو ہم ویسے تو نیکیاں کر نہیں سکے، اب ماہ رمضان ہے، اس کے اندر ہم جتنی بھی نیکیاں کریں گے اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں 70 گنا ثواب زیادہ عطا فرمائے گا۔ اب جب ماہ رمضان جا رہا ہے تو وہ برکتیں جو ہے، جو ایک کرنے پہ، ایک نیکی کرنے پہ 70 گنا ثواب زیادہ مل رہا ہے، اب وہ ہم سے جدا ہونے والی ہے، کیونکہ اب جب ماہ رمضان گزر جائے گا تو اب ہم ایک تو شیطان بھی کھل جائے گا، کیونکہ ماہ رمضان میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے اور لوگ اس کی طرف، نیکیوں کی طرف، بڑی فضیلت ہے، قیام اللیل ہے، روزوں کی برکت ہے۔ نے اس کے غم کا اظہار کا بھی فرمایا ہے کہ غم کا اظہار کرنا چاہیے۔ اور پھر جو عید ہے، عید کے دن خوشی کا فرمایا کہ سر ابھی عید پہ آتے ہیں نا، پہلے مجھے اب یہ بتائیں کہ جس طرح سے طاق راتیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد یکم شوال کی جو شب ہوتی ہے، یعنی جس دن اب چاند نظر آ گیا، چاند رات کہا جاتا ہے، جس کو چاند رات کہا جاتا ہے، لیلۃ الجائزہ۔ میں سر سوال کر لوں آپ سے، لیلۃ الجائزہ جو ہے نا، یعنی جس میں تمام ایک مسلمان کے تمام اعمال کا جائزہ لیا جا رہا ہوتا ہے کہ پورے رمضان اس نے کیا نیکی کمائی، کیا گناہ کیے، کتنے فرائض انجام دیے۔ لیلۃ الجائزہ کی کیا اہمیت ہے؟ کیونکہ ہم یہ عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ بس چاند رات کا مطلب یہ ہے کہ شیطان آزاد ہوا، اب جو مرضی آئے کرنا ہے۔ عید کا چاند نظر آتے ہی ایسا لگتا ہے کہ شیطان کو آزادی نہیں مل رہی ہے، ہمیں آزادی مل رہی ہے کہ ہم نکل جائیں بس فوراً گھر سے۔ دیکھیے جو لیلۃ الجائزہ ہے، جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، تو اس کو لیلۃ الجائزہ بھی کہا جاتا ہے اس وجہ سے کہ یہ انعام والی رات ہے۔ لیلۃ الجائزہ یعنی انعام والی رات۔ رب تعالیٰ فرشتوں سے جائزے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر چیز کا ایک جو حساب لگایا جائے، کہ جائزہ لیا جائے، انالیسس کیا جائے۔ اسی طرف میں آ رہا ہوں کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں سے، فرشتوں، جبکہ حدیث شریف میں کہ رب تعالیٰ جانتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے بندے کیا کر رہے ہیں اور انہوں نے کیا کیا اعمال کیے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے دریافت فرماتا ہے، فرشتوں میرے بندوں نے رمضان کو کیسے گزارا، انہوں نے کیا کیا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تیرے بندوں نے روزہ رکھ کر تیری عبادت کری، رات کو قیام کیا، وہ بھوکے پیاسے رہ کے انہوں نے تیری عبادت کری۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج کی رات تم
یہ جتنے میرے لوگوں نے میرے بندوں نے میری عبادت کری ہے پورے مہینے ماہ رمضان کے مہینے، تو جتنی اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں رحمتیں عطا فرمائی اور جتنے لوگوں کی بخشش فرمائی، تو پورے مہینے کے حساب سے اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور جتنا کرم اللہ تعالیٰ نے پورے مہینے میں عطا فرمایا ہے، اتنا کرم اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر لیلۃ الجائزہ میں عطا فرماتا ہے۔ اور یہ انعام والی رات ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر انعام فرماتا ہے کہ لوگوں نے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے روزے رکھے، بھوکے پیاسے رہے، تو اب اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر انعام بھی دے رہا ہے۔ بالکل بالکل، تو اس کے حساب سے نا حساب سے دیا۔ علامہ سید محمد شاہ صاحب، رمضان جا رہا ہے، رمضان رخصت ہو رہا ہے ہم سے، تو اس حوالے سے کیا نصیحت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے؟ دیکھیں اس طرح کے جو مہینے اور جو دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، رمضان جیسا عظیم مہینہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایام معدودات، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنے ہوئے دن ہیں یہ۔ اب یہ عطا کرنے کا بھی یقیناً کوئی نہ کوئی مقصد ہے، تو مقصد اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، تاکہ تم اللہ سے جڑ جاؤ۔ اب ہم انسان کو دیکھیں جو پورا سال اپنی غفلتوں میں کوتاہیوں میں گم رہتا ہے، اور رمضان میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتا ہے، تو ہمیں اس سے نصیحت یہی لینی ہے کہ ہم اس توبہ کو آگے جاری بھی رکھیں۔ توبہ کے حوالے سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ 2 دفعہ رجوع کا نام ہے۔ ایک دفعہ رجوع من المذموم، کہ جو اللہ تعالیٰ نے عمل مذموم بتائے ہیں، جن کو کرنے سے منع کیا ہے، ان سے رجوع کرنا۔ مگر اگر صرف ان سے رجوع کریں گے تو یہ کافی نہیں ہوگا، کہ اگر انسان شراب چھوڑ دے مگر نماز نہ پڑھے گناہ گار تو پھر بھی رہے گا۔ تو توبہ دوہرا رجوع ہے۔ پہلا رجوع ہے ترک کرنے پہ، جی پہلا رجوع ہے کہ گناہوں کو چھوڑے، مذموم کو ترک کرے، مذموم سے رجوع کرے۔ دوسرا رجوع ہے محمود کی طرف، کہ ان اعمال کو بجا لائے جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی ترغیب اور تاکید دلائی ہے، ان اعمال کو کیا جائے۔ اور رمضان ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ فجر میں ہمارے لیے اٹھنا اگر عام دنوں میں دیکھیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے، مگر رمضان آیا تو ہر کوئی فجر میں اٹھ رہا ہوتا ہے۔ مگر ہماری ایک غفلت کی انتہا دیکھیں آپ، کہ رمضان میں اگر کسی کی ایک سحری فوت ہو جائے جو کہ سنت ہے، تو اس پر تو ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے، بلکہ پورے سال اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ جب رمضان کا ذکر آتا ہے ہم آپس میں دوستوں سے کہتے رہتے ہیں کہ ہمارے بغیر سحری کے روزہ رکھا، بغیر سحری کے روزہ رکھا۔ تو ہمیں اس چیز کو آگے اپنی نماز فجر میں بھی لے کے جانا چاہیے، کہ اپنی فجر کی نمازوں میں بھی اتنی پابندی کریں کہ ایک نماز اگر فوت ہو رہی ہو تو ہم اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ایسا نہ کریں کہ نماز فوت ہو جائے تو ہمیں کوئی خیال نہ ہو، جیسا حدیث پاک میں یعنی اس جو رمضان کی ٹریننگ ہے نا، اسے پورے سال کنٹینیو رکھا جائے۔ یہ 1 مہینے کی ٹریننگ اسی لیے ہے کہ انسان کو اندازہ ہو جائے، عادت ہو جائے، اور پھر وہ پورے سال اسی طریقے سے چلے۔ بالکل۔ علامہ مزمل قادری صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ صدقہ فطر جو ہے وہ کس پر واجب ہے؟ صدقہ فطر جو ہے یہ جس طریقے سے زکوٰۃ جو ہے ہر مالک نصاب کے اوپر فرض ہے، اسی طرح صدقہ فطر جو ہے وہ بھی مالک نصاب کے اوپر واجب ہوتا ہے، اور اس کا وقت جو ہے وہ صبح صادق، عید کے دن صبح یعنی کہ یکم شوال صبح صادق سے لے کے فجر کی نماز کے جو وقت ہوتا ہے، اس وقت تک صدقہ فطر جو مالک نصاب ہے اس وقت کے اندر اس کے اوپر صدقہ فطر جو ہے وہ واجب ہوتا ہے۔ پہلے سے دیا جا سکتا ہے؟ پہلے سے بالکل دیا جا سکتا ہے، جو مالک نصاب ہے وہ پہلے سے دے سکتا ہے۔ یعنی اگر اب ظاہر سی بات ہے بڑا شارٹ ٹائم ہے، صبح صادق سے لے کے فجر کی، جی، اور رمضان میں تو آپ کو پتہ ہے صبح صادق پہ ہی فجر کی اذان ہو جاتی ہے۔ افضل وقت کی میں بات کر رہا ہوں کہ افضل جو ہے کہ وہ اس وقت میں دیا جائے، اور پہلے سے ادا کریں گے تو رمضان مبارک کے اندر دینے کی لوگوں کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ رمضان آپ دینے کے لیے نکلیں گے لیکن لوگوں کو کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو گھروں پہ سو رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، رمضان کی بھی فضیلت ہے۔ رمضان میں جیسے کوئی بندہ خیرات کرتا ہے تو اسے 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، تو ماہ رمضان میں اسی لیے لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقہ فطر نکالتے ہیں۔ صدقہ فطر رمضان میں بھی دے سکتے ہیں؟ جی جی، رمضان میں تو دیتے ہیں۔ صدقہ فطر کا جو وقت ہے، سر وہ شوال کا چاند نظر آ گیا جی، تو پھر تو عید کے دن تو شوال کا دن ہو گیا، اس کا مطلب یہ مطلب رمضان تو نہیں رہا نا سر، پھر چاند نظر آتا ہے۔ صدقہ فطر جس پہ واجب ہے وہ پورے سال زندگی میں دے سکتا ہے، جو ثواب ہے وہ رمضان کا ہی ملے گا۔ ثواب جو رمضان میں ادا کرے گا تو اس کو رمضان کا ادا ملے گا، رمضان کے اندر 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اور عید والے دن جو ادا کرے گا عید کے بعد، یعنی کہ عید کی نماز کے بعد بھی ادا کیا جاتا ہے، تو اس کے اندر اس کی تاخیر نہیں کہلاتی کہ اس نے تاخیر کر دی۔
لیکن اس کا ادا کر کہتے دیں۔ تو یہ علامہ صاحب کہ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ تاخیر نہیں کہلائے گی، نماز پڑھ کے بھی دیا جا نماز سکتا کے بعد بھی دیا جا سکتا ہے۔ ہے، کچھ اس کی فضیلت کم ہو جائے گی یا اتنی ہی رہے گی؟ دیکھیں ثواب جو ہے اس کے اندر تو اس کے اندر کمی آ جاتی ہے، کمی آ جاتی تو آ جاتی ہے، کیونکہ جو وقت تعین کیا گیا، جیسے رمضان کے اندر جو نیکی کری جا رہی ہے اس کا ثواب زیادہ ہے۔ نہیں سر، اور صدقہ رمضان فطر کے کا علاوہ بتائیں صرف۔ تو صدقہ فطر جو ہے اس کا بھی یہی ہے کہ آپ نے اگر پہلے ادا کر دیا رمضان کے اور اندر زیادہ ادا کیا ثواب ہے۔ تو زیادہ ثواب ہے، اور اگر جو وقت ہے وہ افضل وقت اس کا وہی ہے جس کے اندر یہ واجب ہوتا ہے، اور یہ صرف مالک نصاب اس وقت اگر ہے جیسے کہ اس کا وقت ہے، لیکن اب مالک اگر آپ کی نصاب کہنے ہونے کی کا۔ بات میں سمجھوں تو جی۔ افضل وقت سے پہلے دینے میں زیادہ ثواب ہے، تو پھر وہ وقت افضل کیوں کہا گیا ہے؟ اس کے وہ مالک نصاب ہونے کا وقت کہا گیا ہے، یعنی کہ جیسے زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ مالک نصاب بندہ ہوا تو اس کے اوپر پورا سال گزرنے کے بعد فرض ہوتی ہے، لیکن صدقہ فطر جو ہے وہ جو صبح صادق سے لے کے فجر کے وقت کے اندر جو مالک نصاب ہے، یعنی کہ اگر وہ بعد میں مالک نصاب ہوا تو اس کے اوپر واجب نہیں ہوگا، پہلے واجب اس وقت ہوگا، اور پہلے بھی تھا تو اس وقت بھی واجب نہیں ہے۔ واجب کب ہے؟ صبح صادق سے لے کے فجر کے وقت تک اگر جو مالک نصاب ہے اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے، لیکن اتنا کم ہے، قلیل ہے، اتنا کم سے کم رکھا گیا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر بندہ کیا ہے ادا سر، کر اس کا دے۔ بتا دیجیے گا۔ 7.5 تولے سونا جس کی ملکیت میں ہو، یا 52.5 تولے چاندی جس کی ملکیت میں ہو، اور 52.5 تولے چاندی کی مقدار کی رقم، یعنی 52.5 تولے چاندی کی رقم جو ہے وہ اس کے اکاؤنٹ میں موجود ہے، اس کی ملکیت میں ہے، تو وہ مالک نصاب ہے، یعنی کہ آج کے حساب سے آپ غالباً 48,000 روپے لگا رہے ہیں جس کی ملکیت میں ہے، تو وہ مالک نصاب ہے۔ اور زکوٰۃ سے اور اس کے اندر ایک ذرا سا فرق اور ہے، وہ یہ کہ نابالغ جو بچے ہوتے ہیں، اگر باپ مالک نصاب ہے اور بچے بھی مالک نصاب ہے، ان کی ملکیت کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں تو باپ جو ہے اس کے اوپر، مرد کے اوپر اپنے بچوں کا بھی فطرہ دینا واجب ہوگا۔ سر اب ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، پھر آپ کو شکریہ ادا کروں گا۔ مجھے بتا دیجئے کہ عید کے دن بہت سے لوگ نماز کے بعد جو ہے نا وہ قبرستانوں میں جاتے ہیں، جی وہاں فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد عید کا دن کیسے گزارنا چاہیے؟ مختصراً بتا دیکھیں، عید کا دن جو ہے وہ بڑی عظمت والا دن ہے۔ ماہ رمضان میں لوگوں نے جو روزے رکھے اس کا اللہ تعالیٰ یہ ان کو ثمر عطا فرماتا ہے، ان کو تحفہ عطا فرماتا ہے، انعام دیتا ہے عید کی شکل میں، کہ پورا رمضان تم بھوکے رہے، تم نے روزے رکھے، پیاسے رہے، تو اب تم عید کے دن بھوکے نہیں رہو گے بلکہ تم کھاؤ پیو۔ بلکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عام عادات سے ہٹ کر عید کے دن جس وقت آپ کچھ نہیں کھایا کرتے تھے تو عید کے دن آپ تناول فرمایا کرتے تھے۔ بالکل، اور عید کے دن کا روزہ بھی حرام ہے۔ جی، روزہ بھی حرام ہے۔ آپ پورے سال روزے رکھ سکتے ہیں لیکن عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے۔ شیطان اس دن بھوکا پیاسا رہتا ہے غم کے اندر کہ مسلمان جو ہے انہوں نے عبادت کری عید کو تو جتنا جو جس طریقے سے سحری کے بعد سے کھانا منع ہو جاتا ہے، تو نماز سے پہلے بھی آدمی شیر خورما چکھ کے جائے تاکہ پتہ چلے کہ ہاں سنت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز عید کے لیے جب تشریف لے جاتے عید الفطر کی نماز کے لیے تو چند کھجوریں تناول فرما کر جایا کرتے تھے، اور سنت طریقہ یہ تھا کہ حضور جس راستے سے جایا کرتے تھے واپس اس راستے سے نہیں آتے تھے، دوسرے راستے سے آیا کرتے، بدل کر آیا کرتے تھے۔ اس کی ایک حکمت ہے سر، فرشتے آپ کو ملتے ہیں عیدگاہ تک جاتے ہوئے، اور اگر آپ ذرا بڑا راستہ لے کے دوسرے راستے سے آئیں تو ایک راستے سے آتے ہوئے فرشتے ملیں گے، پھر دوسرا راستہ اختیار کریں گے اس پہ بھی فرشتے ہوں گے۔ اس لیے میری اپنی فیملی کا بھی یہی ہمیشہ سے میرے والد صاحب کا طریقہ کار رہا تھا کہ جاتے تھے تو بھی ذرا لمبے راستے سے، اور واپس آتے تھے تو بالکل ڈفرینٹ راستے سے آیا کرتے تھے۔ بہرحال بہت شکریہ علامہ حافظ محمد۔ عید کا وظیفہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ عید کے دن جو ہے وہ عصر کی نماز کے بعد جو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 300 بار پڑھے اور اس کا ثواب تمام مسلمانوں کو اصال ثواب کر دے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل فرماتا ہے، عطا فرماتا ہے، اور جب یہ پڑھنے والا انتقال کر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کے اندر بھی 1000 انوار داخل فرمائے گا۔ تو ضرور عید کے دن جو ہے وہ نمازیں پڑھیں۔ ویسے ہی ایسا وظیفہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہ آپ اگر ویسے کسی مشکل کام میں ہونا اور آپ اس کی تسبیح شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ آسانیاں فراہم کر دیتا ہے۔ یہ میرا آزمایا بہت سے ایسے کام جہاں پہ مجھے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اگر میں اس وظیفے کی تسبیح شروع کر دوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کام ایسے آسان ہوتے ہیں کہ عقل حیران رہتی ہے۔ بہرحال بہت شکریہ علامہ حافظ محمد مزمل قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے، اور علامہ سید محمد شاہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے۔ سر بہت شکریہ آپ کا بھی۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں سید راحت علی، بڑے خوشلہن نعت خواں ثنا خواں ہیں، اور ان سے ہم درخواست کریں گے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ کہ یا مصطفیٰ عطا ہو یا مصطفیٰ عطا ہو پھر زین حاضری کا یا مصطفیٰ عطا ہو یا مصطفیٰ عطا ہو پھر زین حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا کر لوں نظارہ آ کر ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ ایک بار تو بلا لو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا